بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، یہ ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہے کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں دوران خلافت کسی کوتاہی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ ناظرین گرامی، ایسے تھے ہمارے مسلمان حکمران جنہوں نے فتوحات بھی کیں اور رعایا کے سکون کی خاطر خود کو وقف بھی کیے رکھا، اور آج بھی مسلمان حکمران ہیں جو صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، اور ان کی حکمرانی تو بس کیا ہی کہنے۔ اللہ پاک ہمیں ظالم اور ناکارہ حکمرانوں سے نجات دے۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زارو قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو نہیں مل سکتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ اکبر، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھلوایا۔ بیت المال کا محافظ یعنی چوکیدار بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کی، امیر المومنین آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر یہ سامان لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے انکار کر دیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھ کو کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دے، کیا قیامت کے روز تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ جب اس عورت کے ہاں پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا
تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی تم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور دونوں حضرات اے امیر المومنین کہہ کر اسے مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اکبر، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی واقعات سننے کی، سن کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔